آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک ظالم و سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا اور یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی اور وہ نہایت ہی غضبناک ہوا، اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلوا لیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا کہ کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا، اسے اس قدر جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کسی شخص کی نہ ہو۔ فرعون کو یہ چیز معلوم تھی کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے پناہ محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا، اور پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس گرم تیل میں ڈال دیں۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی اپنی ماں سے مدد طلب کرتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک طلب کرتا اور کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے اور خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی، اور چند لمحات میں ہی اس کے بچے کو اس گرم تیل کی دیگ میں ڈال دیا گیا، اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ اس خاتون نے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہی نے اس کے بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری اور ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی اس قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی، اور اس بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ معصوم بچہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھیڑ چڑھتے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، اگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔
اب ان سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی اور فرعون نے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس پر عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ جس دن سے ان کو دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی جان تک قربان کر دی، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔